تو اور بھی ہیں، لیکن خاص طور پر اسی بنیاد پر ہم حضرت علی کو بلا فضل خلیفہ مانتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ حضرت علی کو بلا فضل نہیں مانتا ہے، مانتا وہ بھی حضرت علی کو ہے، مگر وہ چوتھی منزل پر مانتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہیں علی، اور علی کے خاندان کو نبی کی جانشینی کا حق ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اکثریت نے مان لیا تھا کسی کو، اسی کو ہم بھی ماننے لگے۔ تو دیکھیے اکثریت کی بات اگر ہے، اگر نبی کی آنکھ بند ہونے کے بعد مولا علی کے علاوہ اکثریت نے کسی کو مانا، جبکہ یہ بھی غلط ہے کہ اکثریت نے مانا، سلمان نے نہیں مانا، ابو ذر نے نہیں مانا، ان کے جیسے بہت سے ہیں صحابی جنہی نے سقیفائی خلافت کو نہیں مانا ہیں۔ چلیے آپ کہتے ہیں اکثریت نے مان لیا، تھوڑے سے بچے تھے جنہیں نہیں مانا، تو پھر اس اصول کو باقی رکھیے، جہاں اکثریت ہو ادھر ہی چلے جائیے، جدھر اکثریت ہو ادھر ہی چلے جائیے۔ ارے زیادہ دور نہیں، مولا علی کے بعد امام حسن، امام حسن کے بعد امام حسین، امام حسین کو سب مانتے ہیں۔ کربلا میں اکثریت کس کے پاس تھی؟ حسین کے پاس تھی یا یزید کے پاس تھی؟ میں ایک سوال عالم اسلام سے کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہاں آپ ہی حضرات جو لوگ مانتے ہیں بلا فضل خلیفہ مولا علی کو، انہی کا مجمع ہے، میں کی آواز بھی انہی لوگوں تک پہنچ رہی ہے، محلہ سب مومنین کا ہے کہ جو حضرت علی کو بلا فضل مانتے ہیں۔ لیکن چونکہ آج کل یوٹیوب کے اوپر محفلیں اور مجلسیں اپلوڈ ہوتی ہیں، تو کوئی بھی کہیں بھی بیٹھ کے سن سکتا ہے۔ میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر اکثریت کی بنیاد پر آپ نے پہلی دور خلافت کو مانا، تو پھر آپ کربلا میں کیا کہیں گے؟ کربلا میں حسین کے پاس تو اقلیت تھی، 72 تھے، اور یزید کے پاس تو 80,000 سے لے کر 3 لاکھ تک کی روایت ملتی ہے۔ تو اگر 80,000 بھی مان لیجئے لشکر یزید کے تھے، تو اکثریت تو یزید کے پاس تھی، اکثریت تو یزید کے پاس تھی۔ اکثریت کی بنیاد پر یزید کو بھی آپ مان لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم یزید کو نہیں مانتے، ہم حسین کو مانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود ہی اس اصول کو توڑ دیا۔ اکثریت نہیں دیکھی جائے گی، حق دیکھا جائے گا۔ حق کس کے ساتھ ہے؟ تو اس کا کیا کہنا جو حق کے ساتھ ہو، حق اس کے ساتھ ہو۔ ایک اور صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد، ایک اور اس سے بہتر مل جل کے صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو اکثریت کی بات نہیں ہے، حق کی بات ہے۔ پھر دو چیزیں آپ دیکھیے، ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیے ہم لوگ تقلید کرتے ہیں، مثلاً مجتہد کی اکثریت آیت اللہ سیستانی کی تقلید کرتی ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ کوئی بات میں آپ سے کہوں، کوئی بات میں نے کہی آپ سے، ٹھیک ہے آپ نے سن لیا کہ بھی مجلسیں پڑھتے ہیں، ممبر پہ جاتے ہیں، لیکن وہی بات اگر کوئی زائر جائے اور سیستانی صاحب اس سے کہیں تو اس بات میں اثر ہوگا نا، بلا تشبیہ۔ مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ دیکھیں رسول اسلام کے برابر تو کوئی نہیں ہے، رسول اسلام کے برابر کوئی صحابی نہیں ہے۔ رسول اسلام کے برابر جب کوئی نہیں ہے تو یہ بتائیے کہ غدیر رسول کی موجودگی میں ہوئی، سقیفہ رسول کی وفات کے بعد ہوئی۔ تو جہاں رسول موجود ہیں وہ اہمیت رکھتی ہے بات، یا جہاں رسول نہیں ہے وہ اہمیت رکھتی ہے بات؟ تو ہم ایک مسلمان ہونے کے حیثیت سے کہیں گے کہ جہاں رسول کی موجودگی ہو، خود رسول سمجھا رہے ہوں، خود رسول بتا رہے ہوں، ہر مسلمان کو اسے ماننا چاہیے۔ صحابیت میں ہم بھی یہ نہیں کہتے کہ سب صحابی خراب تھے، نہ آپ کہتے ہیں۔ ہم سلمان کی تعریف کرتے ہیں، ابو ذر کی تعریف کرتے ہیں، جابر ابن عبداللہ انصاری کی تعریف کرتے ہیں، حضرت مقداد
مقداد کی تعریف کرتے ہیں، عمار یاسر کی تعریف کرتے ہیں، ہمارے کیا صحابہ کی ایک بہت بڑی فہرست ہے جن کی ہم تعریف کرتے ہیں، لیکن ہر ایک کی تعریف نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے ہاں محبت معیار ہے رسول کی، اطاعت معیار ہے رسول کی۔ ہمارے علماء نے اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں عقیدہ اندھا نہیں سکھایا، یہ تو صحابی ہیں، اگر نبی کا بیٹا بھی نبی کا نافرمان نکل جائے تو ہم اس پر بھی لعنت کرتے ہیں، جیسے حضرت نوح کا فرزند۔ اچھا دیکھیے، ہم پر یہ اعتراض ہوتا ہے، ہم سے مراد ہم سب، کہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ ازواج رسول کو نہیں مانتے ہیں۔ ہم ازواج رسول کو بھی مانتے ہیں، لیکن قرآن نے 2 بیویوں پہ لعنت کی ہے نبیوں کی، تو اس سے مزاج الہی سمجھ میں آ گیا کہ کسی نبی کی ازواجیت میں جانے کے بعد وہ محترم نہیں ہوتی جب تک کہ نبی کی اطاعت گزار نہ ہو۔ ایک اور صلوات تو بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ تو ہمارے ہاں معیار محبت ہے پیغمبر اسلام، کہ پیغمبر اسلام نے کیا کیا۔ آج 18 ذی الحجہ ہے، اب اگر 30 کا چاند ہو تو 12 دن ہے محرم میں، اور اگر 29 کا چاند ہوا تو 11 دن ہے محرم۔ بالکل پتہ ہی نہیں چلتے ہیں یہ 11 دن، غدیر کے بعد محرم کے دن پتہ محسوس نہیں ہوتے۔ محرم جو ہم مناتے ہیں وہ بھی رسول کی محبت کی بنیاد پر مناتے ہیں۔ دیکھیے، دنیا میں ددیال سے رشتہ جڑتا ہے، لیکن ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے؟ نواسہ رسول کا ماتم۔ کوئی حضرت ابو طالب کے پوتے کا ماتم نہیں کہتا ہے، جبکہ محسن اسلام کی شخصیت اتنی بڑی ہے کہ اگر کہا جائے کہ ابو طالب کے پوتے کا ماتم، تب بھی شخصیت کوئی ایسی نہیں ہے کہ آدمی سر جھکا کے کہے۔ کربلا میں سب سے زیادہ خون ابو طالب بہا، نسل ابو طالب کے سب سے زیادہ بنی ہاشم میں شہید ہوئے، لیکن ہم کربلا کے جب حسین کا ذکر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نواسہ رسول کا ماتم۔ تو ہم محرم بھی رسول کی نسبت سے مناتے ہیں، تو ہمارے ہاں معیار ہے محبت رسول۔ آپ ہم سے جھگڑا کر رہے ہیں علی کو بلا فضل کیوں مانتے ہیں؟ اگر مولا علی کے علاوہ نبی نے کسی اور کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کے کہا ہوتا کہ من کن تو مولا و فلاں مولا، تو ہم اسے اگر نہ مانتے تو آپ جھگڑا کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، علی کو ہاتھوں پر اٹھایا۔ اچھا یہ بھی سمجھ لیجئے، غدیر میں تو باقاعدہ طور پر سرکاری اعلان ہوا، جیسے کبھی کبھی آپ حضرات بھی سنتے ہیں، کوئی خبر سنی آپ نے، کوئی نیوز سنی، کہ صاحب خبر تو ہے مگر ابھی سرکاری اعلان نہیں ہوا ہے۔ تو حضرت علی کی بلا فضل خلافت کا اعلان تو روز دعوت ذوالِ شیرہ ہو گیا تھا، جب نبی نے کہا تھا اس موقع پر جو بھی میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ روز خندق بھی علی کی خلافت کا اعلان ہو چکا تھا کہ جو اس کتے کے مقابلے پر جائے گا وہ میرا جانشین ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ چلیے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی نے کتے کا لفظ کیوں استعمال کیا، کیونکہ نبی بھی جانتے تھے علی کے علاوہ کوئی مقابل جائے گا نہیں، تو علی جس کے مقابل تلوار لے کے چلے جائیں وہ کتا ہے، کتا۔ اب چاہے جمل میں آنے والی ہوں، چاہے صفین کے آنے والے ہوں، یا جملے بدل دوں، چاہے امی جان ہو چاہے ماموں جان ہو۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ بھئی ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیجیے۔ آپ سب یا علی تو چاہے وہ جمل کے ہوں، بے شمار۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، مولا علی کو ہاتھوں پر نبی نے اٹھایا، اس لیے ہم نے مولا علی کو دل میں بٹھالا۔
نبی نے اپنی زندگی میں. اچھا ایک چیز اور سمجھ لیجئے، آپ بھی محرم میں مجلسوں میں جاتے ہیں، 8 بجے کا اعلان ہے مثلا، آپ وقت پہ پہنچ گئے، وہاں مجلس شروع ہوئی 9:30 بجے. دوسرے سال انہی نے پھر بلایا، پھر کہا 8 بجے مجلس ہے. تو آپ کو پچھلے سال کا تجربہ ہے، تو اب آپ 8 بجے نہیں جائیں گے، آپ رک کے جائیں گے. گھر والوں نے کہا 8 بجے کا رکا میں لکھا ہوا ہے، 8 بجے کا اعلان ہے. ارے کہا 8 بجے کا اعلان ہے، 9 کے بعد ہی ان کے کیا شروع ہوتی ہے. تو تجربے بھی تو کچھ ہوتے ہیں نہیں ہوتے، تجربے بھی کچھ ہوتے ہیں زندگی کے. تو عزیزان گرامی، ہمارا نبی پہلا نبی تو ہے نہیں، آخری نبی ہے. پہلا نبی جو ہیں وہ حضرت آدم ہیں. حضرت آدم کی وفات کے بعد خلافت نہ سمجھ میں آئے تو بات سمجھی جا سکتی ہے کہ پہلا معاملہ ہے. حضرت نوح کے زمانے میں نہ آئے تو سمجھ میں آئے گا کہ ابھی بہت پرانی بات نہیں ہوئی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ہمارا نبی تو 1,23,999 نبیوں کے بعد آیا ہے. تو ہمارے پاس 1,23,999 1,23,999 نبیوں کا تجربہ ہے. اب ہم اس تجربے کی بنیاد پر اپنے نبی کی جانشینی بھی دیکھیں. کیا کسی بھی نبی نے اپنا وصی، اپنا وزیر، اپنا خلیفہ امت پر چھوڑا کہ میں مر جاؤں تو تمہیں اختیار ہے، تم اپنا میرا خلیفہ بنا لینا؟ نہیں، امت پر نہیں چھوڑا. ہر نبی نے اپنی زندگی میں اپنے خلیفہ جانشین کا اعلان کیا، اور اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی. تو 1,00,000 سے اوپر نبی جب اپنے خلیفہ کا اعلان اپنی زندگی میں کر رہے ہیں تو نبی امت پہ کہاں سے چھوڑ دیں گے؟ کیونکہ معلوم ہے مزاج امت، جیسی امت ہے ویسا خلیفہ چنے گی. ایک اور صلوات بھیجئے گا. دیکھیے یہاں شورا اکرام بارگاہ امامت میں نذران عقیدت بہت دیر سے پیش کر رہے تھے. بعد میں مجھے تقریر کرنا تھی، کسی وجہ سے میں نہیں آ سکا. میں نے عباس صاحب سے کہا کہ ایسا ہے کہ میں نہیں آ پاؤں گا، طبیعت میری نہیں ٹھیک ہے. تو اب یہ اعلان نہیں کر دیا جائے گا کہ صاحب اب تقریر نہیں ہوگی، مولانا کی طبیعت خراب ہے. اب ڈھونڈا جائے گا بھئی کوئی دوسرا ذاکر لایا جائے. آپ نے کہا ذاکر لایا جائے تو بھیا منمنی سی آواز کا کوئی آدمی نہ لیا آئیے گا. کسی صاحب نے کہا ابھی ہم جا رہے ہیں چوراہے پہ، وہاں سے کسی کو پکڑ کے لاتے ہیں. ذرا ایسے کو لائیے گا کہ جس کی آواز میں دم ہو، جو بول پائے، لوگ سن پائیں. وہ جو صاحب گئے تھے انہیں دیکھا ایک کبڑیا ہے جو دسہریاں بیچ رہا ہے اور آدھے محلے کو سر پہ اٹھائے ہوئے ہے کہ 100 روپے کی 5 کلو مثلاً 100 روپے کی 5 کلو کا. اس کی آواز تو بڑی پاردار ہے، اسی سے محفل پڑھوا دیں. اب جو یہاں لایا گیا وہ آپ سب اسے دیکھ رہے ہیں، ارے یہ کیا مجلس پڑھے گا؟ کہ نہیں آپ نہیں جانتے اس کی آواز بڑی مضبوط ہے. وہاں آواز لگاتا ہے، آدھے محلے میں آواز پہنچتی ہے کہ آموں کا بیچنا اور ہے اور ممبر پہ آ کے خطابت کرنا اور ہے. بھئی ہم اس طرح سے آم نہیں بیچ سکتے، وہ ہماری طرح سے خطابت نہیں کر سکتا. تو ہماری جگہ پر ایسا لائیے گا کہ جو مجلسیں پڑھنا جانتا ہو، جو 2 4 10 مجلسیں بھی اگر پڑھ چکا ہے تو وہ پڑھ لے گا. تو عزیزان گرامی، رسول کی وفات کے بعد رسول کی جگہ پر ایسا آئے کہ اگر شب ہجرت اسے چادر کے نیچے نبی چھپا کے چلے جائیں تو کافر دیکھیں تو محمد رسول اللہ سمجھیں، اور اگر نصیری زاویہ فکر بدل کے سمجھیں تو خدا سمجھے. اور میں یہ کہوں گا جو علی کو کچھ نہ سمجھے اس سے خدا سمجھے. ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد.
علی مولا، زباں کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، وہی پہلا نہیں چوتھا، علی مولا، علی مولا، یہ بیٹا ادھر رکھا ہوا ہے، عمر بولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری، یا علی۔ نعرہ تبرہ، ایک بلند تر صلوات اور بھی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا علی۔ نعرہ سلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، اب آپ معاملے کو سمجھ رہے ہیں نا؟ تو علی ہی جانشین ہو سکتے ہیں۔ علی کا غیر نبی کا جانے، انہیں کا دوستی کی بنیاد پہ ہم نے انہیں مان لیا، دوست تھے نبی کے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں نبی کے دوست تھے، اللہ کسے دوست سمجھ رہا ہے؟ حدیث طاہر آپ کو یاد ہے؟ ایک بار اللہ نے جنت سے نبی کریم کے لیے بھنا ہوا تیتر بھیجا، اسے حدیث طاہر کہتے ہیں، پرندے والی حدیث۔ بھنا ہوا تیتر بھیجا اور یہ کہا کہ آپ کھائیے اور آپ اپنے ساتھ اپنے دوست کو کھلائیے، اس کے سوا کسی کو آپ یہ تیتر نہ کھلائیے گا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ میں محفل پڑھ کے گھر جاؤں اور کھانا میرے ساتھ ہو، اور میں اپنے گھر والوں سے اسے بچا کے بھی رکھوں، تب بھی کھانے کی خوشبو سے تو لوگ سمجھ ہی جائیں گے کہ حصے میں کچھ قورمہ اور پلاؤ اور یہ سب ہے، کباب ہیں۔ اور اگر میں کہہ دوں کہ دیکھو یہ میرا ہے، کوئی چھوئے نہ اسے، تو ٹھیک ہے، اثر ہے میرا میرے گھر پر، تو لوگ خاموش ہو جائیں گے، مگر بات اچھی نہیں لگے گی۔ اور اگر آپ میرے گھر پہ کھانا پہنچائیں اور یہ کہیں دیکھیے کھانا تو یہ ہے، مگر اس کھانے کو یا تو مولانا کھائیں گے، اور مولانا کے بعد پھر جو مولانا کا دوست ہے وہ کھائے گا، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں کھائے گا، تو اس میں بھی گھر والوں کو عجیب سا لگے گا۔ تیتر آیا اور آنے کے بعد یہ کہا گیا کہ آپ کھائیں گے یا آپ کا دوست؟ توجہ کیجیے گا۔ ادھر یہ ہوا کہ چھوٹی امی جان، امی جان نے جب یہ سنا کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ آیا ہے مگر اس میں کسی کو شریک میں نہیں کروں گا، وہ کھائے گا جو میرا دوست ہوگا، تو انہی نے جلدی سے دروازے کے جھڑوکے سے جھانکا اور جھانک کے کسی جانبکار کو پکارا اور پکار کے کہا میرے ابا کو بلا دو جلدی سے، میرے ابا کو بلا دو۔ اور ان کے ابا آئے تو نبی نے انہیں واپس کر دیا، 3 بار بلائے گئے، 3 بار واپس کیے گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی جیسے ہی تیتر آیا تھا، لگتا تھا لانے والے نے پہلے اطلاع حضرت علی کو دے دی تھی، حضرت فوراً آئے۔ اچھا دیکھیے، ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ ہم اپنے گھر میں بھی داخل ہوں تو ذرا کھنکار کے آواز دے کے داخل ہوں، کیونکہ گھر کے اندر امکان ہے کوئی باہر کی عورت بیٹھی ہوئی عورتوں سے بات کر رہی ہو، یا کوئی بہن ہو چھوٹی، یا بیٹی ہے جوان، تو وہ کوئی اس طرح کا لباس نہ پہنے ہو، مطلب بغیر دوپٹے کے بیٹھی ہے، تو تہذیب یافتہ گھروں میں یہ سب لحاظ بڑوں کے سامنے کیا جاتا ہے۔ تو آپ اپنے گھر میں بھی جب داخل ہوئیے تو اپنی آہٹ دے کے داخل ہوئیے کہ مثلا آپ آ رہے ہیں۔ توجہ رکھیے گا جو بات میں عرض کر رہا ہوں۔ مولا علی کا اخلاق یہ تھا کہ آئے، آ کے آواز دی، انہی نے حضرت علی کو واپس کر دیا، امی جان نے حضرت علی کو واپس کر دیا۔ آخری بار جب آئے ہیں، آ جائیے نقیب بھائی اندر آ جائیے، جب آخری بار آئے حضرت علی تو نبی کریم نے بہت کس کے کہا کھولو دروازہ علی کے لیے، اور جب علی آ گئے تو مولا علی کو دیکھ کر نبی کریم نے ارشاد فرمایا یا علی آپ نے آنے میں اتنی تاخیر کر دی؟ تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ میں تو اسی وقت آ گیا تھا جب تیتر آیا تھا۔ ہائے 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 ہائے،
اب عزیزان گرامی اس تیتر کو نبی نے اور علی نے مل کے کھایا تو اللہ کے نزدیک کون نبی کا دوست ہے؟ علی۔ پھر اور آگے بڑھیے، خیبر میں کیا نبی نے کہا؟ کل میں علم اسے دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو علم کسے ملا حدیث خیبر کے بعد؟ علی کو۔ تو علی سے بڑھ کے کون دوست ہے نبی کا؟ ایک اور صلوات بھیجئے۔ لیکن صاحب سب گڑبڑ گھوٹالہ ہوا، اور آج جو دنیا میں لوگ مر رہے ہیں، جو لوگ مر رہے ہیں، ان کا عذاب بھی ان پہ جائے گا کہ جنہوں نے علی سے حق خلافت کو غصب کیا تھا۔ کیونکہ ایک حدیث سن لیجئے آپ، حدیث یہ ہے، بہار میں ہے یہ واقعہ، کہ ایک دن چھٹے امام کا زمانہ تھا، صلوات بھیج دیجئے محمد۔ چھٹے امام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو مصلی پہ بیٹھ کر نماز کے بعد آل محمد کے دشمنوں پر نام لے کے لعنت کرتا تھا، سب کے نام لے لے کر لعنت کرتا تھا۔ ایک دن وہ سویا، اب جو وہ سویا تو اس نے خواب میں یہ دیکھا کہ رسول کے پہلو سے ایک صاحب کو اٹھایا گیا جو ہار پہنے ہوئے ہیں، چمکتا ہوا یاقوت کا ہار، ان کو اٹھایا گیا، اور ایک پرندہ آیا اور اس کے منہ میں بھی ایک یاقوت ہے، اور اسی ہار میں اس نے اس یاقوت کو لگایا، اڑ گیا۔ اب ان کی آنکھ کھلی۔ اب دیکھنے میں تو یہ خواب آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا کہ کوئی قبر سے اٹھایا گیا وہ ہار پہنے ہوئے یاقوت کا، اور اس میں ایک یاقوت اور لگا دیا گیا۔ تو اب یہ بیچارے بہت پریشان ہوئے، اور انہوں نے کہا میں تو جس پہ لعنت کرتا ہوں اس کے متعلق میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ خیر یہ سوچتے ہوئے امام کی خدمت میں پہنچ گئے۔ قبل اس کے کہ یہ کچھ بولے، امام نے کہا آج بڑا اداس اور پریشان ہے، کیا بات ہے؟ تو کوئی بات نہیں بولا۔ کہا ہاں مگر ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں، جو تم کر رہے ہو وہ کرتے رہنا۔ اب ان کے کان کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا مولا آپ تو سمجھ گئے میرے خواب کو، کہ جو خواب دیکھا تھا، جو میری الجھن سمائی ہوئی تھی، مگر یہ تو بتائیے کہ ان کے گلے میں یاقوت کا ہار کیسا تھا؟ کہ ان کے گلے میں جو ہار ہے وہ یاقوت نہیں ہے، وہ دنیا میں مارے جانے والے مظلوموں کا خون ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، مظلوموں کا خون ہے۔ اور یاد رکھو کہ صبح قیامت تک اس زمین پر جو بھی مظلوم مارا جائے گا اس کے خون کا دھبا ان کے گلے پہ ہوگا، اور روز محشر اس کے خون کے بارے میں ان سے سوال ہوگا۔ اس لیے سوال ہوگا کہ اگر انہی نے خلافت میں گڑبڑ نہ کی ہوتی تو دنیا میں کوئی مظلوم مارا ہی نہ جاتا۔ جو کچھ دنیا میں گڑبڑ ہو رہی ہے وہ سخیفائی خلافت کا اثر ہے۔ اگر غدیری امامت پر لوگ چلتے رہتے تو ساری دنیا میں امن ہوتا، سکون ہوتا، اتحاد ہوتا۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا۔ اسی لیے جب آخری امام آئیں گے تو زمین کے اوپر ایک ہی خلیفۃ اللہ ہوگا، تو ساری دنیا عدل و انصاف سے بھری ہوگی اور سب کو سب کا حق مل رہا ہوگا۔ تو بس آخری باتیں، اور اس کے بعد میں اپنی تقریر کو تمام کر دوں، اس لیے کہ آج دن میں بھی موسم بڑا گرم رہا، اور اس وقت بھی بہت خوشگوار موسم نہیں ہے، اور ماشاءاللہ آپ کل رات سے آج پورا دن اور آج ابھی تک آپ حضرات مصروف ہے ولائے اہل بیت ہے، تو مجھے بہت طویل تقریر نہیں کرنا ہے، مگر بالکل مختصر سی بھی نہیں کرنا ہے۔ تقریباً 25 منٹ میری تقریر کو ہو چکے ہیں، 2-4-10 منٹ اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اور بات کو تمام کرنا ہے۔
دیکھیے خلافت کا جھگڑا آپ پارٹی سمجھیے. دیکھیے میں آپ کے سامنے آج میں نے ایک جگہ اور بھی مثال دی تھی, آپ کی خدمت میں مثال دے دوں کہ پوری دنیا کا مسلمان دو حصوں میں اصل میں بٹا ہوا ہے, پھر دونوں حصوں سے الگ الگ شاخیں نکلی ہیں. شیعوں میں تو اتنی نہیں نکلی ہیں, لیکن غیر شیعہ مسلمانوں میں بہت سی شاخیں ہیں. شیعوں میں بھی ہیں مگر اتنی نہیں ہیں. جیسے شیعوں میں بوری لوگ, وہ بھی شیعہ کہلاتے ہیں, مگر وہ شش امامی کہلاتے ہیں, 6 اماموں تک وہ مانتے ہیں. اور اصل شیعہ اشنا شری 12 اماموں والے جو ہیں. تو معاملہ اہل بیت اور صحابہ کا ہے. 2 گروہ ہیں, ایک اہل بیت کا ہے, ایک صحابہ کا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے, جو نیکوکار صحابہ تھے وہ ہم سب سے افضل تھے. سلمان و ابوذر جیسے, جنہی نے رسول اور آل رسول دونوں کو مانا, ان کو خوش رکھا, ان کی اطاعت کی, وہ دونوں ہم سب سے بہتر ہیں, افضل ہیں. مگر ہر صحابی بہتر و افضل نہیں ہے. جو اہل بیت کا حق کھا جائے, ان کی خلافت کو لے جائے, وہ سب غلط ہیں. تو عزیزان گرامی, یہ 2 ہیں. ہم ان 2 کو ایک مثال سے آپ کو سمجھا دیں. اگر میں کہوں کہ میرے صاحب کے امام باڑے کے میدان میں, یہ مثالی ہے, میں نے 4 میزیں 2 کر کے لگائی ہیں. ایک پر سادہ پانی ہے اور ایک پر شربت, بہترین شربت کے گلاس ہے. مگر شربت والی ٹیبل پہ چند گلاسوں میں زہر ملا ہوا ہے. اکثریت میں نہیں ملا ہوا ہے اقلیتی میں. 100 گلاسوں میں 3 گلاسوں میں زہر ملا ہوا ہے. اور ادھر جو 14 گلاس پانی کے رکھے ہوئے ہیں وہ پیور پانی ہے. آپ مریض کو پلائیے, چاہے بوڑھے کو پلائیے, آپ خود پیجئے, نقصان نہیں دے گا. چاہے بچے کو پلائیے, اس میں کیٹاڑو نہیں ہے, کوئی جراثیم نہیں ہے. اب آپ بتائیے آپ کس میز کی طرف جائیے گا؟ شربت کی طرف. آپ کہیں گے توبہ کیجئے, ادھر ہم نہیں جائیں گے. کیوں؟ کہ مولانا نے کہا ہے 3 گلاسوں میں زہر ملا ہوا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ زہریلا گلاس ہمارے ہاتھ میں آ جائے, وہ 100 کے 100 یوں ہی پڑے رہے, مکھیاں بھنکتی رہیں. ادھر کے 14 گلاس لوگوں نے استعمال کیے, پانی پیا, پیاس بجھائی. عزیزان گرامی, معاملہ یہی ہے کہ ایک طرف اہل بیت ہیں, ایک طرف صحابہ ہیں, مگر صحابہ جدھر ہیں ادھر سورہ منافقون بھی لگا ہوا ہے. ہائے ہائے, کیا سن رہے ہیں آپ؟ جدھر صحابیت ہے ادھر سورہ منافقون ہے, جدھر اہل بیت ہیں ادھر آیت تطہیر ہے. تو ایک طرف غلطی کا امکان اور ایک طرف اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ غلطی کا امکان ان کی طرف نہیں ہے. تو ہم غلط کی طرف نہیں جائیں گے, ہم جائیں گے کس کی طرف؟ جس سے غلطی کا امکان نہیں ہے. وہ علی ہیں, فاطمہ ہیں, حسن ہیں, حسین ہیں. امام حسین کے 9 معصوم فرزند ہیں. ایک اور صلوات بھیجیے گا. تو ہم اس لیے اہل بیت پیغمبر کو رسول کا جانشین, رسول کا وزیر, رسول کا خلیفہ مانتے ہیں, اور یہ مانتے رہیں گے. اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے ادھر سے بھی لوگ ادھر آئیں گے. اب لوگوں کو کیونکہ بہکایا جاتا ہے, مولوی صحیح بات بتاتے نہیں ہیں. اب کچھ مولوی پیدا ہوئے ہیں جو بتاتے ہیں لوگوں کو, اور میں ان کے لیے بھی دعا نہیں کروں گا ان مولویوں کے لیے کہ وہ پورے شیعہ ہو جائیں. جس دن وہ پورے ہو گئے تو پھر ان کی بات وہ نہیں سنیں گے. تو رہیں ادھر ہی, مگر حق بتاتے رہیں.
تاکہ دوسروں کی سمجھ میں حق آتا رہے۔ تو غدیر سے انکار کسی نے نہیں کیا ہے، لیکن یہ شیطان ہے جو انہیں غدیر بنانے نہیں، ماننے نہیں دے رہا ہے۔ اچھا صاحب، ایک بات میں اپنے جوش ایمانی سے کہہ رہا ہوں اور اس کے سپورٹ میں حدیث بھی ہے، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرا قول ہے۔ دیکھیے، معاملہ یہ ہے کہ غدیر بڑا معاملہ نازک ہے، اس میں آپ بھیڑ نہ ڈھونڈیے۔ غدیر وہی مانے گا جو حلال زادہ ہوگا، علی کو بلا فضل وہی مانے گا جس کی نسل پاک ہوگی، جس کا کردار پاک ہوگا، جس کا اخلاق پاک ہوگا۔ ایک اور صلوات بھیج دیجیے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ آپ سمجھ گئے؟ تو ہم سب علی کو، حضرت علی کو بلا فصل خلیفہ مانتے ہیں۔ ہماری اذانوں میں کہا جاتا ہے وا خلیفتہ بلا فصل۔ اگر ہماری کسی مسجد پر کبھی کبھی لوگ یہ بھی کہتے ہیں علی ولی اللہ، علی حجت اللہ، اسی پہ بات ختم کر دیتے ہیں۔ مؤذن سے آپ جا کے کہیے بھیا یہاں کون سا گلا کٹا جا رہا ہے وا خلیفتہ بلا فصل کہنے پر؟ ہیں کہو دل سے وا خلیفتہ بلا فضل، یہی تو ہماری پہچان ہے، حجت اللہ سبھی مانتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ معاملہ ہے وا خلیفتہ بلا فضل۔ اچھا، ایک آخری مثال اور اس کے بعد میری تقریر تمام۔ دیکھیے، لائٹ آج کل یہاں بھی جاتی ہوگی، لائٹ جاتی ہے، کہیں انویٹر لگا ہے کہیں نہیں لگا ہے۔ نقی بھائی، جہاں انویٹر نہیں لگا ہے تو اب وہ تیل کی کپیوں والا زمانہ گیا، لوگ شمع لگاتے ہیں۔ اتفاق سے ایک گھر میں شمع رکھی تھی اور شمع کو روشن کر دیا گیا، شمع روشن کر دی گئی۔ اب ایک آدھ گھنٹے 1.5 گھنٹے کے لیے لائٹ چلی گئی، تب وہ شمع 1 گھنٹے چلنے والی نہیں تھی۔ وہ اب جب بجھنے کے قریب آئی، آپ نے اپنے خادم کو کہا کہ شمع لے آ۔ وہ ایک لکڑی کا ٹوٹا بالکل شمع جیسا لے آیا۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ڈانٹیں گے اسے کہ یہ کیا لیا آیا؟ اس نے کہا جیسی وہ ہے ویسی یہ ہے، دیکھنے میں ایک جیسی ہے مگر مادے میں فرق ہے، یہ موم کی ہے وہ لکڑی کی ہے۔ اچھا صاحب، بہت ڈانٹ ڈپٹ آپ نے کی، کئی بار اس نے غلطیاں کی، اور اس کے بعد وہ شمع لے آیا، موم کی شمع لے آیا۔ اب اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ چھوٹی شمع ہے، بڑی شمع ہے، موٹی شمع ہے، بہت بڑی شمع ہے، موم کی شمع ہے۔ تو آپ نے کہا لا، جب یہاں یہ بجھنے والی ہے بالکل شمع، آپ نے کہا جلدی قریب آ۔ وہ بھی بڑا کاہل تھا، تھوڑا سا آگے بڑھا پھر رک گیا۔ روشن ہو جا، روشن ہو جا۔ ہوگی روشن؟ نہیں ہوگی۔ آپ نے کہا اور قریب آ۔ اگر ایک چاول برابر بھی فاصلہ رہا تو دوسری شمع روشن نہیں ہو پائے گی جب تک کہ دونوں شمعیں بلا فصل نہ ہو جائیں۔ ہائے ہائے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، جب تک کہ دونوں شمعیں بلا فصل نہ ہو جائیں۔ اب اگر چھوٹی بھی ہے تو وہ بھی روشنی دے گی، بڑی ہے وہ بھی روشنی دے گی۔ اب سمجھ میں آیا کہ غدیر کے میدان میں نبی نے کیوں بلند کیا تھا۔ شاید وجہ یہ ہو کہ شمع رسالت سے شمع امامت کو روشن کر رہے ہوں، اپنے کو چھپا کے علی کو دکھا رہے ہوں کہ جب میں قبر میں چلا جاؤں تو علی کے ہاتھوں پہ بیعت کرنا۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد۔ اچھا، اب ایک مثال ہو گئی، ایک لقب آپ دیکھ لیجئے۔ مولا علی ابو تراب ہیں۔ ابو تراب کون ہے؟ مولا علی۔ اور رسول خدا کون ہے؟ ابو طاہر۔ ابو تراب کا مطلب مٹی کا باپ، ابو طاہر کا مطلب پانی کا باپ۔ نماز کا وقت آیا، نلوں میں پانی نہیں آ رہا تھا، دور دور پانی نہیں تھا۔ آپ نماز قضا کر دیں گے؟ نہیں، قضا نہیں کریں گے۔ اگر پانی نہیں ہے، وضو نہیں کر سکتے ہیں تو مٹی پہ تیمم کر لیں گے۔ بھئی میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، مٹی پہ تیمم کر لیں گے۔ علی ہیں ابو تراب، نبی ہیں ابو طاہر۔
سمجھے آپ کہ اگر پانی نہیں ملے گا تو مٹی پہ تیمم ہو جائے گا، اگر نبی نہ ملے تو علی کے ہاتھوں پہ بیعت ہوگی۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو آج کا دن مبارک ترین دن، آج کا دن فضیلتوں کا دن، آج کا دن اجر و ثواب کا دن، آج کا دن خوشی کا دن، آج کے دن کے اعمال 1,00,000 عمرے کے برابر ہیں۔ آج اگر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ایک مومن دوسرے مومن کو خالی روز عید غدیر مسکرا کے دیکھ لے تو اللہ اس کے نام اعمال میں لاکھوں نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ آج کے دن اگر کوئی کسی سے مصافیہ یہ سوچ کے کرے کہ آج میرے مولا کی اعلان خلافت کی تاریخ ہے، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ روایت میں یہاں تک ہے 8ویں امام سے روایت کہ اگر کوئی شخص غدیر کے دن کوئی چھوٹا پارچہ لباس خرید لے، چھوٹا سا کپڑا، زیادہ پیسہ نہیں تھا، وہ گیا، اس نے کہا 10 روپے کا ایک کپڑا ہمیں تھوڑا سا دے دو، اس نے کوئی کترن اٹھا کے آپ کو دے دی، اور اس کترن کو، اس لباس کو اگر انسان اپنے جسم پر مل لے تو اللہ اسے مرض ایسا کوئی نہیں دے گا جو لا علاج ہو۔ انشاءاللہ آج کا دن تو نکل گیا، اب اگلے سال ایک رومالی خرید لیجئے گا اور اسے اپنے جسم میں مس کر لیجئے گا، تو آج کی برکت سے اللہ ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھے گا جو لا علاج بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو آج کی فضیلت بہت کچھ ہے، آج کے مناقب بہت کچھ ہیں، لوگوں کو کھانا کھلانا، تواضع کرنا، عیدی بانٹنا، کسی کی مدد کر دینا کسی بھی صورت میں، عزیزان گرامی اس کی بے شمار نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ قابل تعریف وہ لوگ ہیں جو اس طرح کی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج ہمارے شہر میں جگہ جگہ پر سبیلیں لگی ہیں، جہاں پر لوگوں کو پانی پلایا جا رہا ہے، اور ابھی میں نے ایک سبیل دیکھی تھی، غالباً ادھر ہی آتے میں کہیں نظر پڑی تھی، جہاں کھانا بھی تقسیم ہو رہا تھا، پوری آلو تقسیم ہو رہے تھے۔ تو اللہ آپ کو محتاج نہ کرے، آپ ہمیشہ کھلاتے رہیں، اور مولا علی کی ولایت سے کبھی بھٹکے نہیں۔ دنیا چھوٹ جائے مگر دامن ولایت آل محمد نہ چھوٹے۔ اور عزیزان گرامی یہ بھی یاد دلا دوں کہ 12 دن بعد جو ایام اذاں آئے گا تو اس میں آپ یہ سمجھ لیجئے کربلا کی جنگ بھی امام حسین نے جو لڑی ہے وہ حضرت علی کی خلافت اور ولایتی پہ جنگ ہوئی ہے۔ اور مقررین کو بھی آپ جو سنیے گا تو اپنے عقل کا دخل ضرور رکھیے گا۔ ایک طبقہ فضائل کو گھٹا کر مجلس پڑھ رہا ہے، عزاداری کو سبک دکھا کے مجلس پڑھ رہا ہے، ہمارے بزرگوں سے جو عزاداری ہمیں ملی ہے اس کی مخالفت کر کے مجلس پڑھ رہا ہے۔ عزیزان گرامی اللہ ان کی ہدایت کرے، میری یہ دعا ہے۔ اور کوئی بھی خطیب، کوئی بھی عالم کوئی ایسی بات نہ پڑھے کہ جس سے قوم میں اختلاف پیدا ہو، بلکہ ہم سب جو ہیں وہ ولایت آل محمد پر متحد رہیں، اور دشمنان محمد و آل محمد کے جتنے بھی دشمن ہیں ان سے ہم سب اظہار بیزاری کرتے رہیں۔ پروردگارہ ان الہی آمین کہنے والوں کے بھی دلی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارہ اس گھر پر اپنا خاص نزول رحمت فرما، اس گھر میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، اس گھر میں رہنے والوں کی روزی میں خیر و برکت عنایت فرما۔ جتنے بھی مومنین مومنات ہیں پروردگار انہیں کسی کا محتاج نہ رکھنا، سوائے تیرے رسول اور آل رسول و شہداء کربلا کے ہم محتاج رہیں۔ دنیا میں کسی کے ہم محتاج نہ ہوں۔ ہم سب کو صحت و عافیت عنایت فرما۔ محبان اہل بیت میں مولا جو لوگ بیمار ہیں اور ایسے بیمار ہیں کہ محرم میں وہ مجلسوں میں نہیں جا سکتے ہیں، یا عزاداری کو جس طرح سے کرتے تھے وہ نہیں کر سکتے ہیں، پروردگار تجھے امام حسین کا واسطہ، امام حسین کے بابا علی مرتضیٰ کا واسطہ، انہیں محرم سے قبل
جلد جلد صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارا ہم سب کے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارا ہم سب کو امام زمانہ کا سچا اچھا پکا سپاہی وفادار قرار فرما۔ جنت البقیع اور جنت المأویٰ پہ جلد روضے تعمیر ہو جائیں۔ سعودی عرب کی حکومت کو نیست و نابود فرما۔ اسلام کے پرچم کو بلند فرما۔ پروردگارا اس وقت جو جنگ چل رہی ہے اس میں ایران کو کامیابی عنایت فرما۔ پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کی شفاعت، امیر المومنین اہل بیت رسول، جب ہمارا دم نکل رہا ہو، جب ہمیں قبر میں اتارا جا رہا ہو، غسل کے تختے پر لٹایا جا رہا ہو، کفن پہنایا جا رہا ہو، قبر میں لٹایا جا رہا ہو، قبر کو بند کر دیا جائے اور اس کے بعد سوال و جواب ہوں اور اس کے بعد پھر محشر میں ہمیں اٹھایا جائے، ہر موقع پر ہمیں محمد و آل محمد کی شفاعت عنایت فرما۔ پروردگارا ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ حضرات پھر سے میں اپنی طرف سے آپ سب کی طرف سے امام ولی عصر علیہ السلام کی بارگاہ میں عید غدیر، عید ولایت، عید اکبر، عید اہل بیت کی دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں، مگر تحفہ بھی ہمیں کچھ دینا ہے۔ آپ یہاں آئے محفل میں تو صاحب خانہ آپ کو بھی تبرک کے نام پہ کچھ دیں گے، تو ہم بھی مولا سے چاہتے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں ہم کچھ تبرک پیش کریں۔ سب سے بڑا تبرک اور سب سے بڑا تحفہ درود کا ہے، 5 مرتبہ یہ سوچ کر درود بھیجیے اس نیت سے کہ ہم آج کی عید کی خوشی میں مولا صاحب الزمان کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات یہ تحفہ درود امام کی بارگاہ میں پہنچا، انہیں نے قبول فرمایا انشاءاللہ، تو اب ہم بھی تو ان سے اب کچھ لے کے جائیں گے۔ مولا ہم نے آپ کی بارگاہ میں اپنا سید و سردار، امام معصوم، آخری ہادی، اہل بیت کی آخری فرد سمجھ کر عید غدیر میں درود کا تحفہ بھیجا ہے۔ ہم سب بھی آپ کی بارگاہ میں عیدی کے خواستگار ہیں، ہم سب کو مولا عیدی دیجئے۔ ہم خود سے نہیں مانگیں گے کیونکہ ہم اپنے اوقات کے حساب سے مانگیں گے، آپ اپنے اختیارات کے اعتبار سے ہم سب کو عیدی دیجئے اور وہ سب دے دیجئے کہ جس کی ضرورت ہمیں دنیا اور آخرت میں پڑنے والی ہے۔ حضرات آپ کی خدمت میں بھی ہم دلی مبارکباد اپنی طرف سے اپنے خانوادے کی طرف سے پیش کرتے ہیں۔ ایک بلند تر صلوات بھیجیے گا۔